الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمامنا ومقتدانا ومولانا وسيدنا زين العابدين سيد الساجدين الصابر الساجد السجاد آدم آل محمد ونوح أهل بيت وراو لكربلاء المعلى علي بن الحسين ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير صلوات قابل قدر جناب حجت الاسلام مولانا ریحان نقوی صاحب ذاکرین حسین سادات کرام شعراء مؤمنین و مؤمنات شاہ نجف امام بارگاہ بریڈ فوڈ نیو یارک میں آج یوم استشہاد امام سجاد علیہ السلام جو مجلس منعقد ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن قاتلان حسین کا مذہب
آج یہ چوتھا سلسلہ ہے۔ پرسوں شعیب آبی کے گھر المہدی سینٹر میں 2 مجالس پڑھی تھی، کل القرآن سینٹر اپر ڈالوی میں تیسری، اور یہ عشرہ سجادیہ کی آج چوتھی مجلس ہے، کل 5ویں ہوگی۔ 10 مجالس سے خطاب کرنا ہے اس زبردست عنوان پر، تاکہ جو وکلائے بنی امیہ سوشل میڈیا پر جورانیت کر رہے ہیں اور گلی سڑی ارواح یزیدیت کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خود بھی نیم مردہ ہو جائے اور ان کے تحفن کو دبا دیا جائے۔ قرآنی آیات، احادیث نبوی، فرامین ائمہ، سیرت امت مسلمہ کی تائید سے۔ اس عنوان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل کچھ زیادہ ہی سوشل میڈیا پر کچھ ملاعین یہ کہنے کی سعی لا حاصل کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ قاتلان امام حسین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد شیعہ تھے۔ تو آج چوتھا سلسلہ ہے، گفتگو ہے۔ اب تک ہم نے 17 دلیلیں دی، کل رات تک، آج 18ویں دلیل دے رہے ہیں کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا ہوتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سرکار فضل علیہ السلام سے کہا، ارفع یا ابا الفضل ارفع علی سطح الکعبہ واخطب الناس، اے ابو الفضل کعبے کی چھت پہ چلے جائیں اور جا کر خطبہ دیں ان لوگوں کو جو احرام میں معتمر اور حجاج موجود ہیں، ان کو خطبہ دیں کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہیں۔ جس پر سرکار وفا نے ایک جملہ کہا، وہ ہمارا آج کا شاہد ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، جن سے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف بخشا ہمارے بابا کی ولادت سے۔ تو میں یہ کیسے سمجھاؤں، جب کعبے کو شرف نہیں ملتا حسین و غازی کے بابا کے بغیر مسلمان کو شرافت کہاں مل جائے گی؟ علی سے ملتی ہے۔ اب وہ جملہ بھی بی بی عائشہ کا، بی بی کہتی ہے میں نے اپنے آقا سے سنا، وہ یہ فرما رہے تھے لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، انسان شریف بن ہی نہیں سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار کرتا۔ آپ طوبیٰ لکم، خوشحال ہے آپ کہ آپ علی کی ولایت رکھتے ہیں، اس لیے الحمدللہ آپ اور ہم شریف ہیں۔ کعبہ شریف قرار پا رہا ہے مولا علی کے تولد کی وجہ سے، یعنی کعبے کی وجہ سے حسنین کے بابا کو شرف نہیں ملا، حسنین کے بابا کی وجہ سے کعبے کو شرف ملا۔ کیا شرف ملا؟ من کان بیتن بالامس سارا قبلتن۔ ابو الفضل کہتے ہیں ہمارے بابا کے آنے سے پہلے یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ تو ہمارے بابا کی ولادت بنا۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے فَإِذَا صَبَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں مجسمہ آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو اے فرشتوں تم سجدوں میں گر جانا۔ تو سجدہ مٹی کا نہیں
کیا جا سکتا تھا جب تک اللہ کی روح نہیں آئی. تو جملہ کہنے دے، جب تک روح اللہ نہ آئے تو آدم کو سجدہ جائز نہیں، جب تک ولی اللہ نہ آئے کعبے کی طرف سجدہ نہیں. سرکار ابوالفضل سلام اللہ علیہ نے طویل خطبہ ہے، سارا خطبہ تو نہیں پڑھنا، صرف شاہد بیان کرنے ہیں. 18واں شاہد جو ہم آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابوالفضل نے ایک مسئلہ حل کر دیا کہ ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے کعبے کو شرف ملتا ہے، اور تم وہ ہو جو کعبے کے محتاج ہو اپنے شرف کے لیے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں ہمارا شرف ذاتی ہے، تمہارا شرف عارضی ہے. تمہارا شرف ختم ہو جائے گا جب شرافت ختم ہوگی، ہماری شرافت دنیا میں بھی رہے گی، قیامت میں بھی. یہ 18ویں دلیل آ گئی کہ قاتلان حسین شریف نہیں تھے، ان کا عارضی شرف اسی وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے قتل فرزند رسول میں سوچنا شروع کر دیا. ان کا شرف ختم ہو گیا اور وہ بے شرف ہو گئے. یہ شریفوں کی جنگ تھی بے شرفوں کے ساتھ، شریفوں کی جنگ تھی ذلیلوں کے ساتھ. شریف اور ذلیل دونوں شہزادے نہیں ہو سکتے. یہ 18ویں دلیل. 19ویں دلیل، سرکار غازی نے حاجیوں کو جب ایڈریس کیا، حجاج کو، تن پہ ان کے احرام ہیں، سرکار فرماتے ہیں ایتھل کفارۃ الفجر. ہے حاجی سارے کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اکثر نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، قاریان قرآن ہے، اکثر قرآن بھی پڑھتے ہیں، ظاہری طور پہ تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ظاہری طور پہ تو شریف لگ رہے ہیں. مگر سرکار غازی نے کیا کہا؟ اے کافرو، اے فاجرو. ایمان سے بتائیں جو حج کرنے جاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے؟ وہ تو مسلمان ہوتا ہے، وہ فاجر تو نہیں ہوتا. تو یہ علی کا بیٹا اپنے بھائی کی گواہی میں کیوں کہہ رہا ہے اے کافرو؟ سمجھو دیکھیے یہ جو خطبہ دے رہے ہیں یہاں کتنے گواہ ہیں؟ معصوم گواہ کتنے ہیں ذرا دیکھیے. خطبہ دے رہے ہیں ام المؤمنین کے نام، ان کے گواہوں میں ہے حسین ابن علی، ان کے گواہوں میں ہے علی ابن الحسین، ان کے گواہوں میں ہے محمد ابن علی. 3 معصوم گواہ ہیں حضرت عباس کے. ان 3 کی گواہی میں کہہ رہے ہیں اے کافرو، اے فاجرو. عباس نے ایک مسئلہ حل کر دیا. ابھی تو تھیوری ہے نا، ابھی تو ذہن میں ان کے ہے نا کہ حسین کو وطن چھڑوانا ہے، حسین کو قتل کرنا ہے. جب قتل حسین کی تھیوری پر حاجی کافر بن گیا ہے تو قتل حسین کے بعد باقی مسلمان دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. لیجیے مسئلہ حل ہو گیا. 19ویں دلیل آ گئی. یہ کافر ہیں، یہ فاجر ہیں. اچھا ان میں ایگزمپشن نہیں کی کہ کچھ تم میں سے کافر ہیں، کچھ تم میں سے فاجر ہیں. پتہ چلا جو قتل حسین میں راضی ہو وہ بھی فاجر ہوتا ہے، جو قتل حسین پہ پروٹیسٹ نہ کرے، خاموش رہے، وہ بھی فاجر ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ آگے نا جو بخار نے قتل کیے وہ کیوں کیے ہیں؟ سارے انوال نہیں تھے قتل حسین میں. کچھ وہ تھے جو راضی تھے، کچھ وہ تھے جو خاموش تھے. کبھی آپ لوگ زیارت پڑھتے ہیں ان پہ بھی لعنت کرتے ہیں، جنہوں نے قتل کیا ہے ان پہ
لعنت تیرے پیر تیرے پیر تیرے پیر تے لعنت بے شمار 19ویں دلیل یہ آ گئی کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں صرف انٹینٹ سے، نیت سے، خاموشی سے، رضا سے، معاونت سے، سوچ سے، تھنکنگ سے، تھیوری سے، وہ مسلمان جو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، احرام میں بھی ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے، سامنے کعبے کے کھڑا ہوا ہے، جب وہ کافر ہے، جب وہ فاجر ہے، تو جو منجنیکوں سے کعبہ کو چھٹوا رہا ہے وہ مسلمان کیسا؟ لہذا ان کو مسلمان کہنا اسلام کی توہین ہے۔ قاتلان حسین کو مسلمان کہنا یہ توہین اسلام، توہین مذہب، توہین قرآن، توہین نبوت ہے، توہین امامت ہے، توہین عقیدہ توحید، توہین دین مبین، توحید شریعت مقدسہ۔ تو 20ویں دلیل اچھا بتا بھی دیا کہ یہ کیوں کافر ہے، یہ کیوں فاجر ہے۔ دیکھیے جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217، اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے حبیب آپ سے یہ پوچھتے ہیں آ کر کہ حرام مہینوں میں، حرام مہینوں کا سٹیٹس کیا ہے؟ حرام سے مراد احترام والے، حرمت والے، جن میں جگہ حرام تھی اور وہ حرمت والے تھے۔ المسجد الحرام کا مطلب کیا ہے؟ المسجد الحرام حرمت والا مہینہ، اور اس میں وہ چیزیں بھی حرام ہیں جو باقی مسجدوں میں حرام نہیں ہوتی۔ یہ دو اعتبار سے حرام، اصل جو ہے حرام یعنی حرمت والا۔ ہمارے وطن کے حاجی صاحب تھے، ہم تازہ حج پہ گئے تھے، پہلا حج تھا ہمارا، بڑے غصے میں مسجد سے واپس آ رہے تھے، تو میں نے کہا خیریت تو ہے حاجی صاحب؟ کہنے لگے کہ آج پتہ چلا کہ مسجد بھی حرام ہے۔ میں تو گھر جا رہا ہوں واپس، میں نے کہا بھائی حرمت مراد حرمت ہے، اور یہ اس لیے حرام ہے کہ آپ حرام کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ حرام ہے۔ یہ غصہ آپ کا حرام ہے، نعوذ باللہ، مسجد تھوڑی حرام ہوگی، مسجد میں ناشائستہ حرکات حرام ہیں۔ مثلا مسجد میں گھوڑے باندھنا یہ توہین مسجد ہے۔ مسجد کے اندر شراب، جو کہ یزید کے دور میں پلوائی جا رہی تھی، شراب پلوانا، شراب بانٹنا، شطرنج کھیلنا، مسجد کے اندر گویہ عورتیں بلوانا، مسجد میں میوزیکل نائٹس کا منعقد کرنا۔ نیو یارک میں بھی ایک زمانے میں یاد ہے مجھے کہ یہاں پر بھی ایک میوزیکل شروع ہوا تھا مسجد کے اندر، ایک نیو یارک کی مسجد کے اندر، کہ وہاں پر میوزیکل نائٹ، وہاں پر میوزیکل نائٹ، اللہ ہدایت کرے، ان کو پتہ نہیں کہ کون سا اسلام لا رہے ہیں۔ یہ جدت عجیب پیش ہے، جدت یہ کریں کہ گناہ کم کریں، ثواب زیادہ کریں، اپنی نسل بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، شرافت کو عام کریں، قبیلگی کو خوش کریں، یہ ماڈرن ہے۔ تو یہ وجہ بتائی، توجیہ بتائی کہ کیوں یہ کافر ہے۔ آیت کہہ رہی ہے، یہ شہر حرام کے بارے میں پوچھتے میرے حبیب آپ سے، قتال فیہ، اس کو بدل کہتے ہیں، بدل، نحو میں اس کو بدل کہتے ہیں۔ کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ قتال فیہ، کہ اس میں قتال کا، لڑائی کا کیا سٹیٹس ہے؟ قول فرما دیجیے، قتال فیہ کبیر، حرام مہینوں میں، 4 حرام مہینوں میں قتال حرام ہے۔ جو 4 حرام مہینے ہیں ان میں محترم مہینے ہیں، ان میں قتال حرام ہے۔ حرام تو باقی میں بھی ہے، قتال حرام ہے، انیشل سٹیجز میں تو حرام ہے، دفاع بھی جائز نہیں انلیس کہ مجبوری ہو، جیسے کہ مجبوری تھی۔ ظاہر ہے کہ محرم الحرام میں جو جنگ، دفاعی جنگ سرکار سید الشہداء نے لڑی، وہ انیشل نہیں تھی، حضرت نے شروع نہیں کی۔ اسلام میں پہل بالکل جنگ میں ہے ہی نہیں، دفاع ہوتا ہے، ڈیفنس جائز ہے، پہل بالکل جائز ہے۔ تو قتال فیہ، قتال فیہ کبیر، فرما دیجیے کہ قتال گناہ کبیرہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا ہے اللہ کے راستے سے۔
ہے. لیجیے حرام مہینوں میں جنگ گناہ کبیرہ ہی نہیں کفر بھی ہے. جو جنگ شروع کر رہا ہے وہ کافر ہے. کفر بھی والمسجد الحرام، اور وہ مسجد حرام سے روک رہا ہے نمازیوں کو، حاجیوں کو، معتمرین کو، عابدین کو، زاہدین کو روک رہا ہے تو وہ کافر ہے. کفر کیا ہے؟ روکنا مسجد سے، یہ کفر ہے. بتا دیا کہ جو روکے. آج بھی اگر یہ سعودی عرب والے مثلا حج کو جان بوجھ کے بند کر دے، کرونا نہ ہو، کرونا ختم ہو جائے اور یہ حج کو بالکل معطل کر دے، تو جتنے مفتی ہیں دنیا کے وہ سارے کے سارے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیں گے کہ حج کو معطل کرنا جائز نہیں ہے. تو میں یہ نہ سمجھ سکا جو حج میں نہ آنے دے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، ابو الفضل بھی بتا رہے ہیں کہ جو روکے راستہ، جو نہ آنے دے حج میں، وہ تو کافر ہے. اور جو امام وقت کے بنے ہوئے احرام کو توڑوا کے مسجد سے نکال دے، وہ کیسے مسلمان ہے؟ آپ ذرا یہ استدلال پہ غور فرمائیں تاکہ آپ جواب دے سکیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو بلا وجہ اپنے الزام کو ہم پر دھر دیتے ہیں. اچھا، یہ دلیل آ گئی بڑی زبردست 20ویں دلیل کہ امام حسین علیہ السلام کی فرمائش پر جو ابو الفضل علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس میں یہ جملہ کہا اتصدون طریق البیت من امام البررہ الذی ہوا احق بہ من سائر البریۃ وادنی بہ. تم لوگ ارادہ کر چکے تھے کہ تم نیکوں کے امام کو روکو گے، ان کا راستہ روکو گے، مسجد کا، بیت اللہ کا راستہ ان کا روکو گے جو امام البررہ ہیں، جبکہ وہ امام البررہ یعنی امام حسین کا حق سب سے زیادہ ہے اس کعبے کے اوپر. ساری مخلوق سے ہٹ کر ابو الفضل نے ایک مسئلہ بتا دیا کہ ساری مخلوق پر کعبے کا حق ہے، کعبے پر میرے مولا حسین کا حق ہے. یزید کے بارے میں یا یزید کے خاندان کے بارے میں کہ وہ نعوذ باللہ مسلمان تھے. ہاں ویسے کلمہ تو بجو ہے، زبو کہتے ہیں، زبو تو با کے اوپر پیش ہے، زمہ عین، زبو کہتے ہیں بجو. بجو ایک مرتبہ بھاگ رہا تھا مدینے کے باہر، تو حضور کے صحابی کوئی عجیب عجیب فرمائشیں کرتے تھے. حضور کے صحابی نے فرمائش کی کہ یا رسول اللہ اگر یہ بچو کلمہ پڑھ لے تو میں اپنے خاندان والوں کو مسلمان کر دوں. ابھی سرکار کہتے یا نہ کہتے، فرماتے یا نہ فرماتے، وہ بچو آ گئے اور اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اس کا پورا خاندان کنورٹ ہو گیا. اب یہ الگ بات ہے، کچھ نے علی سے کلمہ سن کے شہادت کا کلمہ پڑھا ہے، کچھ نے بچو سے سن کے پڑھا. برابر نہیں ہو سکتا. آپ ایمان سے بتائیں کیا یہ بجو مسلمان ہے؟ آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی پھر حضرت بجو صاحب کبھی نہیں اس لیے کہ اس کے لیے تو شرط ہے کہ وہ ذوی العقول میں سے ہو. مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے وہ ذوی العقول ہوتے ہیں، انسان، جن اور فرشتے. یہ 3 قومیتیں ہیں کہ جو ذوی العقول میں سے ہیں. تو کلمہ پڑھنے والا، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا. ورنہ بچو کو بھی آپ مسلمان کہتے ہیں. یا وہ دریا ہے، دریا کی روانی. اصحاب نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ پانی کلمہ پڑھ دے،
پانی نے کلمہ پڑھ دیا، وہ گائے نے کلمہ پڑھ دیا، جو گائے جا رہی تھی سرکار یہ گائے، تو آپ لکھیں گائے، پانی، بجو، یہ سارے پہاڑ نے کلمہ پڑھتے تھے، پیغمبر نے نہیں کلمہ پڑھا، حضرت کے آپ نے کیا، تو وہ مسلمان تھے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مسلمان تو انسان ہیں، بشر ہیں، یا جن ہیں یا ملک ہیں، خود صلی اللہ انبیاء کہتے ہیں نحن لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سارے کے سارے انبیاء مسلمان ہیں۔ تو یزید کے بارے میں اب سوال بالکل نہ کیا جائے، یہ 20ویں دلیل آ گئی سرکار ابوالفضل کے اقتباس اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 سے ملا کر اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے جو کعبے کے لیے آنے والوں کا راستہ روکیں۔ جب امت کا راستہ روکنے والے کافر ہیں تو جو امام امت کا راستہ روک رہے ہیں یا ان کو کعبے سے نکال رہے ہیں وہ مسلمان کیسے؟ اور آیت تو کیا ہے اخراج جو اہلہ منہ اکبر والفتنۃ اکبر من القتل، یہ تو گناہ کبیرہ ہے ہی صحیح، لوگوں کا روک لینا اور اہل بیت کا بیت اللہ سے نکال دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ جو امت کو نہ آنے دینا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے اہل بیت کو کعبے سے نکال دینا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ان کو تو آپ مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے۔ 21ویں دلیل، اس پہ بھی ذرا غور فرمائیے۔ حضرت ابوالفضل علیہ السلام نے ایک بڑا عجیب فرماتے ہیں کہ تم لوگ راستہ روکنا چاہتے تھے اور تم نے دیکھ لیا کہ تم راستہ نہیں روک سکے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لولا حکم اللہ الجلیہ وعوامرہ العلیہ واختبارہ البریہ لطال البیت الیہ قبل ان یمشی لدے۔ اے لوگو، اگر اللہ کے احکام روشن نہ ہوتے کہ چاہیے لوگ آئیں کعبے کی طرف، اگر یہ احکام روشن نہ ہوتے، اگر اس کے کمانڈمنٹس اوپن اور بلند نہ ہوتی، اوامر علیہ نہ ہوتے، اور اگر لوگوں کا امتحان اور ٹیسٹ نہ ہوتا مخلوق کا کہ انہوں نے ادھر ہر صورت میں آنا ہے، اگر یہ تین مسائل نہ ہوتے لطال البیت الیہ، تو میرا مولا کعبے نہ آتا، کعبہ اڑ کے میرے مولا حسین کے گھر کا۔ ایک وہ ہے کہ جس کی طرف کعبہ اڑنے کو تیار ہے، ایک وہ ہے جو منجنیقوں سے کعبہ کو گرا اور اڑا رہا ہے، تو ان دونوں کو مسلمان کیسے کہا جائے؟ لطار میں پھر ایک جملہ بڑا عجیب، سبحان اللہ، فرماتے قد استلم الناس الحجر فالحجر یستلم یدیہ، ساری کائنات حجر اسود کا بوسہ لیتی ہے، حجر اسود میرے مولا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ۔ آواز بلند صلوات۔ عجیب دلیل ہے یہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، 21ویں دلیل، ابھی میں پہنچ رہا ہوں اس دلیل پر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ لولا مشیت مولا مقبولۃ من مشیت الرحمن، اگر مشیت میرے مولا حسین کی مشیت خدا کے تابع نہ ہوتی، میرے مولا حسین کی مشیت اگر تابع مشیت خدا نہ ہوتی لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی اصافیر الطیران، تو پھر میں عباس یہی کعبے کی چھت سے اڑ کے ایسے غضبناک باز کی طرح آتا اور تمہیں چڑیوں کی طرح پر مار کے تباہ و برباد اور تہس و نیش کر دیتا۔ میں مشیت حسین میں مجبور ہوں،
مشیت حسین تابع مشیت ہے. اب مسئلہ مشیت حسین مشیت رحمان ہے. قرآن بھی بتاتا، قرآن سے سپورٹ لے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے آل محمد تم نہیں چاہتے ہو، وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. بلکہ میں تو یہ جملہ کہوں گا قیامت کا جب دن ہوگا اللہ فرمائے گا اے آل محمد تم نے دنیا میں وہ چاہا جو میں نے چاہا، آج میں وہ چاہوں گا جو تم چاہو گے. ہر جزاء الاحسان الا آپ کو کوئی اگر دعوت دے کہ کل مجلس میں آئیں گے، ابھی ماشاءاللہ ارشاد صاحب نے فرمایا نا کہ کل بھی مجلس ہے، تو آپ کہتے ہیں انشاءاللہ. بہت اچھا. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منشا. دیکھیں منشا، اللہ کی منشا ہوگی تو میں ضرور آؤں. ویسے آج کل تو یہ انشاءاللہ کو بھی ہماری کمیونٹی نے بدنام کر دیا. تو انشاءاللہ کہتے ہیں سمجھو وہ نہیں. خدا ایسے کرے، ایسے اپنی نئی شریعت کا بنا. ہاں جی ہاں، انشاءاللہ کا مطلب یہ کہ یہ نہیں جی ہاں ایسا انشاءاللہ کہے تو اللہ کی منشا کی لاج رکھے. اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ آئیں. اللہ کب چاہتا ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، ادارے میں نہ آئیں، امام پر کام کب چاہتا ہے؟ اللہ تو چاہتا ہے. یاد رکھیے، آج میرا جملہ یاد رکھ لیں، یہ حضور کا ارشاد ہے، احمد کا ارشاد ہے. اللہ نے جہنم اپنے بندوں کے لیے نہیں، اللہ نے جہنم اپنے بندوں کے لیے بنائی نہیں. خواہ بندے جہنم میں جانا چاہتے ہیں، زبردستی جانا چاہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی لفظوں سے بھی بندے جہنم میں چلے جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ بیتی، میں 1990 میں آیا امریکہ. میرے ایک دوست تھے 1999 میں وہ فوت. اتنے نیک تھے، اتنے مقدس تھے کہ ہم ان کا جوتا بھی اٹھاتے تھے. بہت ان سے ہم پیار کرتے تھے، بزرگ بھی تھے. میں نے کہا یا اللہ میرا دوست دکھا دے کس حال میں ہے. تو آپ یقین کریں میں نے خواب میں دیکھا 1991 میں امریکہ میں بہت برے حال میں تھے. میں نے دعا شروع کی، میں خیر کیا چیز ہوں، تو خود بڑے نیک تھے اور ان کے بڑے نیک لوگ ہوں گے، ہیں بلکہ آج بھی ہیں ان کے. میں نے دعا شروع کی. 19 سال کے بعد مجھے خواب میں دوبارہ ملے اور کہنے لگے آج اللہ نے معاف کیا. 19 سال کے بعد. بتاؤ بیٹا کیا تھا؟ آج سن اس کو نوٹ کر لیں. میں نے کہا سرکار آپ تو اتنے نیک تھے. کہنے لگے بڑے نیک تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی قضا نہیں کی، قرآن کا سپارہ قضا نہیں کیا، کسی کا حق نہیں کھایا، صرف زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے. زبان کے عذاب میں 19 سال معذب بارگاہ الہی. یہ زبان بڑی عجیب چیز ہے. اللہ نے اسے 32 باڈی گارڈ میں رکھا. 32 سال ہے، 32 باڈی گارڈ، اور یہ اتنی دراز ہے کہ 32 سے نکلا ہوتی. حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مختصر اسلام کی تعریف کیا؟ مختصر مثلا ایک دفعہ فرمایا الدین النصیحہ، مختصر دین یہ ہے، تعریف یہ ہے کہ دین نام ہے نصیحت. ایک تو نصیحت ہے ہماری اردو والی، یہ جو بزرگ کرتے ہیں چھوٹوں، آپ بیٹے کو آج کل پورا بیٹا باپ کو کہا، آج کل بیٹا باپ کو نصیحت. ہاں تجھے کہا نہیں تھا ابا ایسے نہ کیا، یہاں جا بھی کیوں یہ اولاد ہے. اللہ ہم تو خدا شاہد ہے ہمارے باپ کو آتے تھے، ہم کام جاتے تھے. کیا ادب تھا، اللہ تعالیٰ یہ ادب ہماری قوم میں پیدا کرے. ابھی حال کی بات ہے، ایک لڑکا ہے وہ رہتا ہے کسی اور اسٹیٹ میں. وہ کسی اور اسٹیٹ میں آیا اپنے بوڑھے باپ کے پاس بچانے کے بعد جو بیمار ہے، اور اس کو آ کے کہنے لگا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ خبردار آج کے بعد تو نے مجھے کال کی، نہ تو میرا باپ ہے نہ میں تیرا بیٹا. یہ اولادیں ہیں یہاں، جی ہاں، جن کی خاطر 18 گھنٹے جاب کرتے ہیں، یہ وہ اولادیں. اس لیے اللہ کا ٹائم اولاد کو نہ دے، اولاد کا ٹائم اللہ کو دے. بات خیر بہت پرانی نہ ہو جائے بات. ادین النصیحہ. پھر ایک اور بھی ہوگا لا دین
لمن لا عہد لہ، جو وعدہ خلاف ہے وہ بے دین ہے۔ کیا بات ہے۔ دین کیا ہے؟ وعدہ مستحیل ہے۔ لا دین لمن لا امانۃ لہ، جو امانت نہیں رکھتا وہ بھی دین نہیں رکھتا۔ ایسے بہت اشارات ہیں، کبھی دین پر پورا خطاب کیا تو 40 حدیثیں بیان کروں گا کہ دین کیا ہے۔ اس نے جب پوچھا سرکار دین کیا ہے، مختصر بتائیں، آپ نے زبان نکالی یوں اور انگلی رکھ دی، اس کو سمجھ نہیں آئی بیچارے کو۔ 2-4 دفعہ اس نے جب یہ دیکھا سرکار مجھے تو سمجھ نہیں آئی، آپ نے فرمایا یہ کنٹرول میں ہے تو دین ہے، یہ کنٹرول میں نہیں ہے تو دین نہیں۔ آج کے بعد میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ گینگسٹر نے، یہ یاروں دوستوں نے کام نہیں آنا، یہ سوشل میڈیا والوں نے، یہ واٹس ایپ کے گروپوں نے قیامت میں نہیں آنا، قبر میں بھی نہیں آنا۔ کوئی ایسا نہیں کہ یہاں آپ نے الحاج سے پوچھ لیں کہ کوئی میت دفنائی ہو، فوٹو رکھ دیے ہو یا فون رکھ دیا ہو کہ واٹس ایپ سے گالیاں آئیں گی دیکھ لینا، کیونکہ آپ کو گالیاں بڑی پسند تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنا کنٹرول کرو اپنے اوپر، اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول کرو، اپنے اعضاء و جوارح کو بھی کنٹرول کرو، دیندار بن کے دنیا سے جاؤ۔ خیر بات بہت پرانی نہ ہو جائے، کل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچیں گے۔ تو گفتگو 21ویں دلیل یہ چل رہی ہے، 21ویں دلیل چل رہی ہے، اور ہم آپ کی خدمات عالیہ میں حضرت عباس علیہ السلام کے خطبے سے کچھ اقتباسات پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے 21ویں دلیل دی کہ حسین ابن علی مرج ہے، ان کی مشیت مرج ہے مشیت رحمان میں، یعنی حسین جو کریں سمجھے وہ منشاء رحمان ہے۔ تو جو حسین کا مخالف ہے وہ منشاء رحمان والا تو نہیں ہو سکتا، منشاء رحمان کے مقابل پہ غضب رحمان ہوتا ہے، غضب رحمان والا کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ لہذا یہ 21ویں دلیل کہ قاتلان حسین کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ 22ویں دلیل وہ جو فرمایا، یہ بھی واضح ہو جائے کہ میں اڑا دیتا تمام کو، یہ جو نہیں اڑا رہا ہوں مجبوری، یہ کہ مشیت میں مشیت مولا میں پابند ہوں، میرا مولا مشیت الہی میں پابند ہے۔ اس وجہ سے اب سمجھ میں آ گئی بات کہ حضرت عباس جو نہیں زیادہ لڑے، اس کی وجہ یہ تھی مشیت رحمان مشیت الحسین کا پہرا تھا حضرت عباس کی شجاعت کی۔ اب جو یہ دلیل 22ویں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے وہ یہ، سرکار غازی فرماتے ہیں کہ اتخوفون قوما یلعب بالطفولیت وکیف بالرجولیت، انہوں نے آنکھیں دکھائی، آپ کو بتائیے یہاں تھوڑا سا بندہ پیسے والا ہو جائے تو آنکھیں دکھاتا ہے، خاص طور پہ مسجد ہر بندے کو پورا ہوتا ہے کہ میں 4 پیسے میں زیادہ ہے، تو انہوں نے آنکھیں تو دکھائی ہوگی کہ بری کلام اس طرح کافر بھی کہہ رہا ہے، فاجر بھی کہہ رہا ہے، مشیت رحمان غضب رحمان کے فتاوے جاری فرما رہا ہے، تو یقیناً انہوں نے آنکھیں دکھائی ہوگی۔ سرکار نے اب اپنا لہجہ بدلا، لہجہ علویہ میں ارشاد فرماتے ہیں تم اس قوم کو ڈرا رہے ہو موت سے کہ جو بچپنے میں موت سے کھیلتی رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا فصاحت و بلاغت، آواز بلند صلوات۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ بس تقریر اب آخری مرحلے میں آ گئی ہے۔ تم ڈرا رہے ہو اس قوم کو موت سے، یہ لوگوں میں موت ہے بالطفولیت، جو اہل طفولیت میں موت سے لڑتی رہی ہے، وہ کیفا بالرجولیت، اب تو ہم جوان ہیں، کیا غازی کے لیے اب تو ہم جوان ہیں، ہم تو بچپن میں موت کو پچھاڑتے رہے ہیں، اب تو ہم جوان ہیں۔ یہ جو 22ویں دلیل ہے یہ ہے کہ یہ جنگ کربلا بہادروں اور بزدلوں کے درمیان، بہادروں کا مطلب تو آپ کو پتا ہے،
یہ کل ایمان کی اولاد ہے. ان کے بابا کی ایک حرکت ہاتھ کی ثقلین کی بندگی سے بڑھ گئی. یہ وہ ہے جن کے بابا کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ وہ ہے جن کے بابا کا ذکر عبادت ہے. یہ وہ ہے جن کے بابا کی محبت عبادت ہے. یہ حسین وہ ہے جن کے بارے میں حضور کہتے تھے احب اللہ من احب حسین. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. حسین منی وانا من حسین مجھ سے میں حسین سے. اللہم انی احب الحسین واحب من احب. یا اللہ گواہ رہنا مجھے حسن حسین دونوں سے محبت ہے اور ان سے بھی محبت ہے جو ان دونوں بھائیوں سے محبت ہے. یہ تو یہ جری ہے, بہادر ہے. ان کے بابا کے لیے ذوالفقار آئی ہے. ان کے بابا نے مسلمانوں کی 86 جنگوں میں سے 84 جیت کر دی ہے. بائیسویں دلیل یہ ہو رہی ہے کہ یہ جنگ کربلا جنگ ہے جریوں کی بزدلوں سے. جو بڑی کریز والے ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں جو بزدل ہیں. بلکہ لفظ میں آسان کر دوں, یہ کراریوں کی جنگ ہے فراریوں کے خلاف. یہ آواز ہے جو موت سے ڈرتے ہیں ان کے خلاف جنگ ہے, جو موت سے کھیلتے ہیں ان کی جنگ ہے. اچھا اب قرآن سے سٹیٹس پوچھیں. بس یہ آخری نقطہ ہے آج, کل 23 میں سے شروع. بس یہ آخری نقطہ آج سمجھ لیں اور التماس سے پوچھیں. 22ویں دلیل کے قاتلان حسین کا مطلب کیا ہے؟ ایک جنگ ایسی ہے جس میں علی نہیں ہے, وہ چھوٹی سی جنگ تھی, اس میں ایک آدمی سے ٹوٹل ایک, وہ چھوٹی سی جنگ تھی. اور وہ جنگ تھی اسامہ والی. یہ اسامہ نہیں, وہ پرانا اسامہ. یہ اسامہ وہ جو اسامہ بن زید بن حارثہ, وہ اس اسامہ والی. اور اس ایک جنگ میں جب علی نہیں گئے, یہ بالکل حضور کی زندگی کے آخری دنوں کی ہے, بالکل آخری دنوں کی جنگ ہے. تو سرکار نے ایک کامنٹ بھی دیے, لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ. اللہ لعنت کرے اس پر جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے. میں یہ آج تک نہ سمجھ سکا, جو اسامہ غلام زادے کے لشکر میں نہ جائے وہ تو لعنت اللہ علیہ ہے, اور جو امام کے لشکر سے یا نبی کے لشکر سے بھاگتے ہیں وہ رضی اللہ عنہ ہے. غور تو کرے ذرا, اس جنگ میں جو علی نہیں گئے تو وہ ایک بندے کو مار دیا, بیچارہ پہاڑی سے اتر رہا تھا اور اسے اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جیسے اس نے اللہ اکبر کہا تو اسامہ نے کہا یہ پریٹینڈ کر رہا ہے یہ بے ایمان, اس کو مار دو. مارا اور وہ مر گیا بیچارہ. آئے آ کر حضور سے کہا مبارک ہو سرکار, جنگ جیت گئے. حضور نے کہا تم مبارک باد لے کے آئے ہو, جبریل تو تعزیت لے کے آئے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. جس کو تم مار کے آئے ہو وہ تو سلام کر رہا تھا تم پہ. تو جو سلام کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا. ایک مسئلہ اور حل ہو گیا. کربلا میں 2 قسم کے لوگ تھے, ایک سلام والے تھے, ایک سلام کے منکر تھے. جو منکر سلام ہے وہ کافر ہوتا ہے, جو سلام والا ہوتا ہے وہ مسلمان. آج تک جو امام حسین علیہ السلام پہ سلام ہو رہا ہے اور اہل بیت پہ سلام ہو رہا ہے, اسی لیے تو ہو رہا ہے دنیا کو بتایا جائے ادھر اسلام اور اسلام والے تھے, ادھر منکر سلام اور منکر اسلام تھے. تو یہ دونوں حق و باطل کے مارکے تھے, یہ دونوں شہزادوں کی جنگیں نہیں تھی. یہ آقا زادے کی جنگ تھی غلام زادے کے خلاف. جب بی بی زینب نے کہا یبنت طلقاء, تو اگر وہ شہزادہ ہوتا تو بھرے دربار میں یزید کہہ نہ دیتا کہ بی بی ایسے نہ کہیے, میں تو غلام زادہ نہیں ہوں. اس کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی نے وہی جواب دے دیا ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے, یہ آقا زادوں کی جنگ ہے غلام زادوں کے خلاف. بس تقریر یہاں تمام ہو گئی. اور آج دن ہے یوم
شہادت آدم آل محمد، نوح اہل بیت، ذو الثقلات عابد و ساجد و سجاد صابر امام راوی کربلا، پہلا عزادار حسین، پہلا ذاکر حسین بعد واقعہ کربلا، اسیر کوفہ و شام۔ آپ بہت مسائل سن چکے ہیں، بس میں چند جملوں کی زحمت دوں گا۔ توق ایسا پہنایا گیا تھا عابد بیمار کو کہ ایک شخص شام کے بازار میں قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آیا، تو جب پلٹ رہا تھا اس کے دوست نے پوچھا کیسا وجدتا مدعن فی السوق، تو نے بازار میں کیا منظر دیکھا؟ تو معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ رائے تو رجل یمشی فی الرکوع، میں نے ایک مرد دیکھا ہے کہ جو قیام میں نہیں رکوع میں چلتا۔ یہ تھے عابد بیمار، تو کتنا وزنی تھا کہ کمر جھک گئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ جب شام کے بازار میں داخل ہونے لگے تو بی زینب نے کہا مولا سجاد سے کہ شبر سے کہیے کہ یہ جو چراغ روشن ہے یہ چراغ گول کر دے تاکہ لوگ ہمارے سروں کو نہ دیکھیں۔ اس مرحوم نے جو جواب دیا ہے، کہتا ہے اپنی پھوپھی سے جا کے کہیں آج وہ مدینہ کی شہزادی نہیں، آج وہ شام کی قیدی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہ اگر ایسے نہیں کرتے ہو تو پھر کم از کم یہ مجمع ہٹا دو، مجمع بھی نہیں ہٹے گا۔ اچھا اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو ہمارے ہاتھ کھول دو تاکہ ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے چہروں کا پردہ بنا سکیں۔ یہ بھی نہیں کرتے ہو تو جو میرا بھائی قرآن پڑھ رہا ہے نا، میرے بھائی کا جو نیزہ ہے اس کو وہاں کھڑا کر دو تاکہ لوگ قرآن سنیں، ہمارے سروں کو نہ دیکھیں۔ اللہ عابد بیمار سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ کو کتنی تکلیف ہوئی شام میں؟ تو فرماتے ہیں اقاد و ذلیلا فی دمشق کاننی عبد من الزند غاب نصیر، مجھے اتنا ہیوملیٹ کیا گیا بازار شام میں، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی زنجبار کا غلام ہو جس کا کوئی ولی وارث نہ ہو۔ ایک جملہ میرے مولا کا ایسا بھی میں نے پڑھا ہے، کبھی کبھی ڈرائیو کرتے ہوئے جملہ یاد آتا ہے تو زار و قطار میں نکل آتے ہیں۔ وہ جملہ یہ تھا آتونا بخبال وربطونا کالانعام، ہمیں یہ ظالم ایسے لے آئے تھے، رسیاں لے آئے اور ہمیں ایسے باندھ دیا جیسے جانوروں کو باندھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ دربار میں اور بازار میں جب پھوپھیوں کے ساتھ دیکھے تو مولا نے فرمایا تھا یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، میں نے اپنی پھوپھی زینب کا سر برہنا نہ لیا۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ بابو صاحب پہ 3 گھنٹے کھڑے رہے۔ میں تو یہ جملہ بھی پڑھا ہے، جب سے پڑھا ہے بہت دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا سرکار یہ کیسے پتہ چلتا تھا کہ آپ کدھر گئے ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے اتنی بڑی بھیڑ کو، امبو کو کہ آپ کدھر گئے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں ہمیں اتنے تازیانے مارتے تھے، ہمیں اتنے پتھر مارتے تھے کہ ہم جدھر جاتے خون کی لکیریں ساتھ جاتی تھی، وہ لکیریں بتا دیتی تھی ہمارا قافلہ کدھر ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 لاکھ تماشبی موجود تھا شام کے بازار میں، 5 لاکھ، اور 15,000 علی و بطول کی بہو بیٹیوں نے بازار شام میں سنی۔ دربار یزید آ گئے، دربار میں پیشی ہو گئی۔ ایک بچی جس کا نام رقیہ بھی ہے، سکینہ بھی۔ اس بچی نے اپنا ہاتھ گلے پر رکھا ہوا تھا۔
اس مرحوم یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی بچی گلے پہ ہاتھ رکھ کے لٹک کیوں گئی؟ شیخ نے بتایا کہ 12 بیویوں کے گلے ایک رسی میں باندھے گئے ہیں، اس کی بہنوں ماؤں پھوپھیوں کے قدم اونچے ہیں، جب وہ بیویاں سر اٹھاتی ہیں یہ بچی حسین کی لٹک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ہمارے مجتہد تھے آیت اللہ حسین بخش قبلہ، میں نے ان سے پوچھا تھا 1990 میں، ادھر میں آ رہا تھا امریکہ، وہ گانشاہ میں جامعہ امامیہ میں پرنسپل تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ قبلہ آپ نے کتنے اماموں کو دیکھا؟ تو فرمانے لگے میں نے ہر امام کو دیکھا، ہر معصوم کو دیکھا۔ فرماتے ہیں جس طرح میں نے عابد بیمار کو تکلیف میں دیکھا ویسے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیسے؟ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ مولا آپ ہم پر راضی ہیں؟ ہم جو زار قطار روتے ہیں اب ہم پہ راضی ہیں؟ تو مجھے فرمانے لگے حسین بخش 1400 سال میں جتنا گریا ہمارے شیعوں نے ہم پہ کیا ہے وہ میری بہن سکینہ کو لگنے والے شمر کے ایک تماچے کا مداوا نہیں کر سکتا۔ عرض کروں یہ تماچا کیا تھا؟ میں شام میں کھڑا تھا، ڈیکیڈ پرانی بات ہے، ایک یاری مریض پڑھ رہا تھا، 500 کے لگ بھگ زوار ہو گئے، وہ ٹکرے مارتے تھے اس روایت کو سن کر دیواروں کے ساتھ، اور پھر کہتے ہیں شیخ ان روایت کا دوبارہ میں تھا، میں ادھر سے زیارت اشوق پڑھ کے وہاں پہنچا تو وہ یہ روایت پڑھ رہا تھا سینی کے شعر بر صورت یتیمہ حسین سا صورت دختر حسین کا کبوت کا وہ تماچا جو شمر نے سکینہ کو مارا حسین کی یتیم بچی کے چہرے کی ڈائریکشن بدل ماشاءاللہ۔ اللہ سوائے ہمیں آل محمد کی آج آدم آل محمد کا قصہ ہے نا۔ میرے استاد آیت اللہ اختر عباس قبلہ فرماتے تھے کہ جب سجاد کی مجلس ہوتی ہے نا مردوں کے دروازے پر حسین ابن علی آتے ہیں، عورتوں کے دروازے پہ بیوی شہر بانو ہوتی ہے، دونوں شکریہ ادا کرتے ہیں تم ہمارے اس بیٹے کو رونے آئے ہو جو 37 سال تک روتا رہا، 37 سال تک خون روتا رہا، 37 سال تک کسی نے مسکراتے نہ دیکھا، جب باقر العلوم نے دیکھا کہ روح پرواز کر گئی فوراً رخ کیا کربلا کا اور مرثیہ پڑھا، پہلا مرثیہ عابد بیمار کا باقر العلوم نے پڑھا اور کہا کربلا والوں تمہارا ذاکر مر گیا، کربلا والوں تمہارا آزادار مر گیا، کربلا والوں تمہارا بانی مجالس چلا گیا، کربلا والوں تمہارا نوحہ خواب چلا گیا، کربلا والوں تمہارا ماتمی چلا گیا، ماتم حسین۔ یا حسین